تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دعا قبول کرنے والا اور پریشانی اور مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ ہم اس کی نعمتوں اور احسانات پر اس کی حمد بجا لاتے ہیں اور اس کی پیدا کردہ بلا اور وبا کے شر سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے ان بیماریوں سے دوچار کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے عظمت و تعریف اور عزت و کبریائی ہے اور اسی کو دوام و بقا حاصل ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، رسول، خاتم الانبیاء، صاحب اسراء و معراج اور قیامت کے دن صاحب حوض و قیادت ہیں۔ رسول درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور خوشحالی و تنگ دستی میں ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، یقیناً سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اللہ کے بندو، میں اپنے آپ کو اور آپ سبھی لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہی جائے پناہ ہے، اور سنت نبوی کی پیروی کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے مسلمانوں، دنیا مصیبت و آزمائش اور امتحان و پریشانی کی جگہ ہے۔ یہ مصیبتوں اور تکلیفوں کا گھر ہے۔ درد و سزا، صحت و بیماری، مرض و عافیت اور شفا و آزمائش کی آماج گاہ ہے۔ یہ زخم و غم، حزن و ملال اور مایوسی و ناامیدی کا مسکن ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے جو بے شمار ابتلا و آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نیک و بد اور مومن و کافر ہر ایک کو آزماتا ہے۔ یہاں لازمی طور پر تندرستی کے بعد بیماری آتی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے اور مالداری کے بعد فقیری آتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے جس میں کوئی تغیر و تبدیلی ممکن نہیں، چاہے سائنس کتنی ہی ترقی کر لے اور خواہ انسان سیاروں اور چاند پر اپنی کمندہی کیوں نہ ڈال دے، اور خواہ سمندر کی گہرائیوں میں کتنے ہی غوطے کیوں نہ لگائے اور وہاں اپنا ٹھکانہ بنا لے، پھر بھی کمی اور کمزوری باقی رہے گی، اور عقل اور علم و عقل، سائنس دانوں کی کمزوری اور عالم کی کمزوری کا اعتراف کرتے رہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دیکھو، لیکن اس کے لیے تمہیں بہت طاقت چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت، مشیت، ارادہ، فیصلہ اور حکمت سب پر غالب ہے۔ ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کا حکم پہلے بھی چلتا تھا اور بعد میں بھی چلے گا۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ وہ جب کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے تو کہتا کہ ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کے بندو، چاہے سختی ہو یا آسانی، تنگی ہو یا فراوانی، ہر حال میں ایک مومن کا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اپنے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے اور اس پر بھروسہ کرے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اسے یقین رکھنا چاہیے کہ جو چیز اسے لاحق ہوئی ہے وہ کسی بھی صورت میں اس سے ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو اس سے ٹل گئی وہ کسی بھی صورت میں اس سے لاحق ہونے والی نہیں تھی۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ ہر حالت میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پس اس کے لیے بھلائی کا باعث بن جاتی ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس میں بھی اس کی بھلائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے یا خود تمہارے نفوس کو پہنچتی ہے وہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات بلا شبہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں جو کچھ نہ مل سکے اس پر تم غم نہ کیا کرو، اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو، اور اللہ کسی بھی خود
خود پسند اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا ثواب کی امید کرتے ہوئے اللہ کے فیصلوں پر رضامند رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں، قضاء و قدر کو تسلیم کریں اور مصیبت و تکلیف پر اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب کا یقین کامل رکھیں اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں کہ جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم خود بھی اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمتیں برستی ہیں اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو حلال و حرام کو مشروع کرنے والا، جسم اور روح کو پیدا کرنے والا اور بیماریوں اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، جو اپنے بندوں کو گردش لیل و نہار کے عوارض سے عافیت عطا کرتا ہے۔ اسی نے ابتلا و آزمائش کو رحمت، درجات کی بلندی اور گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنایا، بیماری کو اجر و ثواب اور گناہوں سے پاکی کا سبب بنایا۔ لہذا صحت و عافیت کی حالت میں اس کی شکر گزاری کریں اور بلا و مصیبت کے وقت صبر کریں۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب اور تابعین پر۔ اللہ کے بندو، یقیناً وبا، بحران و مصیبت اور اضطراب و کشمکش کا باعث ہے اور وبا کی وجہ سے بسا اوقات بسی بسائی دنیا چند دنوں میں اجڑ جاتی ہے۔ لہذا اس وبا کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور کنٹرول کرنے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے تعاون کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تعاون ایک عذاب یا مصیبت ہے جسے بنی اسرائیل پر یا تم سے پہلی قوموں پر بھیجا گیا تھا۔ لہذا جب تم کسی جگہ کے بارے میں سنو کہ وہاں تعاون پھیلا ہوا ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جب ایسی جگہ پر تعاون پھیلے جہاں تم موجود ہو تو اس سے فرار اختیار کرتے ہوئے وہاں سے نہ نکلو۔ مسلم شریف۔ اے مسلمانوں، افواہ پھیلانے، جھوٹی خبریں عام کرنے، لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے اور کسی کا مذاق اڑانے سے گریز کریں اور عافیت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، بلا و مصیبت کی زد میں آنے سے بچیں، مرض پھیلنے کے اسباب سے اجتناب کریں، وبا پھیلنے کی جگہوں سے دور رہیں، اللہ تعالیٰ سے صحت و تندرستی اور شفا یابی کی دعا کریں، یہ اذکار اور دعاؤں سے خود کی حفاظت کریں اور اللہ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہ ہوں۔ اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگیں، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگیں، اللہ سے گڑ گڑائیں اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، اے غم میں مبتلا انسان، یقیناً غم دور ہونے والا ہے، لہذا تم خوش ہو جاؤ کیونکہ اسے دور کرنے والا اللہ ہے۔ مایوسی بسا اوقات انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے، لہذا تم کبھی مایوس نہ ہونا کیونکہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ ہی مصیبت کے بعد آسانی لاتا ہے، اللہ ہی مصیبت کے بعد آسانی لاتا ہے، لہذا تم گھبراؤ نہیں کیونکہ مصیبت دور کرنے والا اللہ ہے۔ جب تم آزمائش میں مبتلا ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اس سے راضی ہو جاؤ کیونکہ آزمائش سے نجات دینے والا اللہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرے تو اس کی تقدیر کو تسلیم کرو کیونکہ اللہ کے فیصلے کے خلاف انسان کا کوئی حیلہ کام نہیں آتا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے، بس اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہے اور ہر چیز میں اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اے غم میں مبتلا انسان، یقیناً غم دور ہونے والا ہے، لہذا تم خوش ہو جاؤ کیونکہ اسے دور کرنے والا اللہ ہے۔ اے اللہ، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے دعاؤں
دعاؤں کو سننے والے، تو ہم سے بلا و مصیبت کو ٹال دے، بیماری کو اٹھا لے، جلد از جلد شفا دے، اس کی دوا پیدا فرما، اس کی دوا پیدا فرما۔ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ اے اللہ تو ہماری اس ملک سے خصوصاً اور تمام مسلم ممالک سے عموماً مہنگائی، وبا، سود، زنا، زلزلہ، آزمائش اور ظاہری و باطنی فتنے کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، ہمارے بارے میں تیرا حکم جاری و ساری ہے، ہمارے بارے میں تیرے فیصلے مبنی بر عدل ہیں۔ ہم تجھ سے تیری برے فیصلوں سے، بدبختی سے، دشمن کی ہنسی سے، بلا و مصیبت کے نزول سے اور وبا کے انتشار سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، اے عظمت و کبریائی والے، اے بے شمار عطا کرنے والے، تو ہی ہمارے لیے کافی ہے اور تو بہترین نگہبان ہے۔ تو ہمارے تمام امور کی اصلاح فرما اور پلک جھپکنے کے برابر بھی تو ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرما۔ ہم تجھ سے ایسی سلامتی چاہتے ہیں جس کے بعد کوئی پریشانی نہ ہو، ایسی رضا چاہتے ہیں جس کے بعد کوئی ناراضگی نہ ہو، اور ایسی کشادگی چاہتے ہیں جس کے بعد کوئی غمی نہ ہو۔ اے اللہ، ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا ہے، تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری جانب لوٹ کر جانا ہے۔ ہم اپنے نفسوں کی برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ایسے تمام چوپایوں کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو مکمل طور پر تیرے کنٹرول میں ہے۔ اے اللہ تو ہمارے حکمراں خادم حرمین شریفین کو اپنی خصوصی توفیق عطا فرما اور اپنی جانب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور مرضی کے کام کی توفیق عطا فرما۔ اے دعاؤں کے سننے والے، اے تمام تیری ذات پاک ہے اور درود و سلام نازل ہو نبیوں پر، اور تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔